حضرات، آج ہم لوگ یہاں پر، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگ یہاں کس ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آج ہمارے گاؤں کے سرپنچ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج ہم لوگ انہی کی ایصال ثواب کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ آج یہاں پہ ایصال ثواب کے غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں، ایصال ثواب ہے کیا؟ چونکہ ہم رہتے ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کی ہماری زبان جو ہے وہ عربی زبان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان بھر میں جو زبان لوگ کثرت سے بولتے ہیں اسے اردو زبان کہتے ہیں، اور ہمارے اردو میں الگ الگ اصطلاحات ہیں اور عربی میں بھی الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے باپ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں یا چچا کہتے ہیں، اور اسی کو انگلش میں ہم چچا کے لیے اور خالو کے لیے، کئی رشتہ داروں کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں انکل، ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی کو عربی میں ہم عم کہتے ہیں، العم یعنی کہ چچا۔ تو اب انہی اصطلاحات کی وجہ سے جو لوگ عام طور سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے بڑے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اختلافات میں شکار ہونے کی وجہ سے خود بھی پریشان رہتے ہیں اور اپنے اگل پاس کے لوگوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ ایصال ثواب کا ایک آسان سا مفہوم، آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ بندے کے نیک اعمال پر خوش ہو کر اللہ جو اسے ثواب عطا کرے، جو نیکیاں عطا کرے، اسے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا اس ثواب سے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کسی بندے نے نیک اعمال کیا، اچھا کام کیا، اس پر اللہ نے جو خوش ہو کر کے ثواب عطا کیا ہے، اسی کو دوسرے کو ایصال ثواب کر دینا کہ میرے اللہ نے جو ثواب مجھے دیا ہے، میں فلاں کے نام ایصال ثواب کرتا ہوں، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، بھیجنا، اور ثواب اس کا مطلب ہوتا ہے اجر، نیکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دیے ہوئے ثواب میں سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہی ہے ایصال ثواب۔ اب یہ ایصال ثواب آپ زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب یہ ایصال ثواب ہم کہاں کہاں کرتے ہیں؟ دیکھیے صرف نام بدل رہا ہے لیکن ہر جگہ کو ہوتا ہے ایصال ثواب ہی۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ پڑھنا بھی یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، اب وہ نیکیاں بھی نہیں کر سکتا، وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا، وہ اچھا کام بھی نہیں کر سکتا، برا کام بھی نہیں کر سکتا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا ہم پر یہ حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ نماز جنازہ پڑھنا فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو پوری بستی میں سے اگر چند لوگوں نے مل کر پڑھ لیا تو پوری بستی کی جانب سے ادا ہو گئی، پوری بستی والے کی جانب سے ادا ہو گئی۔ اور اگر پوری بستی میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پوری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا، تم نے کیوں نہیں پڑھا۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ پوری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا۔ اب یہ ایصال ثواب ہم کہاں کہاں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب یہ ہے، ایصال ثواب ہی جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میت کے نماز جنازہ میں 40 مومن جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں ایک مسلمان کی، ایک گناہگار میت کے نماز جنازہ میں 40 مومن نے شریک ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی تو بولو اللہ نے اس کی مغفرت فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو جب 40 مومن نے مل کر کے ایک گناہگار کی بخشش کروایا اللہ کی بارگاہ میں نماز جنازہ کی برکت سے، نماز جنازہ کی برکت سے جب ایک گناہگار کی بخشش ہوئی تو اب یہاں سے
نماز جنازہ پڑھنے کا عمل تو زندوں کا ہے، تو بولو نماز جنازہ کی برکت سے ایک مردے کی مغفرت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نماز جنازہ کی برکت سے ایک گنہگار مومن کی بخشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جب نماز جنازہ کی برکت سے ایک گنہگار ایک میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس مردے کو ایصال ثواب کر دیا، اس مردے کو بھی ثواب مل گیا اور ہمارے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ زندوں سے ہی مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نہیں، بلکہ مردوں سے بھی زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مردوں سے بھی زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کل کیونکہ کچھ نوجوان چھوکرے، میں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو ہر بات کو جو ہے عقل سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات میں وہ عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہر بات عقل سے سمجھی نہیں جاتی ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر آپ اس میں عقل کی ترازو سے اسے تولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر آپ اس کا انکار کر دیں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں، اگر آپ کے محلے کا امام صاحب، اگر کوئی شریف آدمی گلیوں میں دوڑنے لگے، گلیوں میں بھاگنے لگے، تو آپ امام صاحب کے بارے میں کیا رائے پیش کریں گے کہ کیسا امام ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے؟ حاجی صاحب دوڑنے لگے تو آپ کہیں گے کیسا حاجی ہے، دوڑ رہا ہے؟ علامہ صاحب دوڑنے لگے تو آپ کہیں گے کہ کیسا عالم ہے، دوڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی شریف آدمی کا بھاگنا آپ کے نزدیک عیب ہے۔ اگر کوئی حاجی دوڑ رہا ہے تو چائے کی دکانوں میں چرچا ہونے لگتا ہے کہ بھلا وہ بھاگا کیوں، وہ تو شریف انسان ہے، وہ تو حاجی صاحب ہے، وہ تو قاری صاحب ہے، وہ تو امام صاحب ہے، بھلا اسے بھاگنا زیبا دیتا ہے؟ یعنی تو کسی شریف آدمی کا بھاگنا آپ کے نزدیک عیب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، انسان 40 50 ہزار روپیہ خرچ کر کے صرف صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جب حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ آپ بولو، اب اگر آپ سوچو گے کہ اللہ کہیں بھاگنا بھی عبادت ہوتا ہے تو آپ سے کہا جائے گا ارے ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہ دوڑا ہو۔ اسلام تمہارا امتحان لیتا ہے، مذہب تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تو ہر جگہ عقل کے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، یا کہیں پر یہ کہتا ہے کہ عقل کوئی چیز نہیں ہے، عقل کو میں پیروں پر کچلتا ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اسلام ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مذہب میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، وقت بہت کم ہے، بس مختصر سے انداز میں اپنے گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، اگر کوئی انسان پتھر اٹھا کر کے پیلر پہ مارنے لگے، اگر امام صاحب پتھر اٹھا کر کے، نادر جمالی صاحب اگر پتھر اٹھا کر کے پیلر پہ مارنے لگے تو آپ کیا کہیں گے کہ نادر بھائی آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ گھر میں بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں، آپ غصہ پیلر پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان پیلر پہ پتھر مارے تو یہی کہیں گے نا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میدان مینا میں جب 3 پیلر بنے ہوئے ہیں، 3 پیلر بنے ہوئے میدان مینا میں، جب حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پتھر اٹھا کر کے ان 3 پیلروں پہ مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں شیطان ہے، یہاں ہم شیطان کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مینا تو مقام مبارک ہے، بھلا وہاں شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ مینا تو مقام مبارک ہے۔ ارے وہاں ہزاروں برس پہلے شیطان آیا تھا اور مارنے والے نے مارا تھا، بھگانے والے نے پتھر سے مار کے بھگا دیا تھا۔ اب وہاں شیطان نہیں ہے۔ اب اگر شیطان ہے بھی تو دکھتا نہیں ہے، اگر دکھتا بھی ہو تو ہم کہاں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں شیطان روکنے کے لیے آئے گا؟ وہ تو ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو شیطان آیا تھا اور آنے کے بعد روکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کر کے شیطان کو بھگا دیا تھا۔ اب وہاں شیطان نہیں ہے، اب وہاں پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کا قانون کہتا
لہذا مذہب کے معاملے میں کوئی بھی ہو عقل مند بننے کی اگر کوشش زیادہ کرے تو اسے عقل مند بننے کی کوشش نہ کرنے دینا. تو ایصال ثواب ہم جو تو اب انسان کہتا ہے کہ بھائی مردہ زندوں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مردہ جو ہے زندوں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے لوگوں نماز جنازہ کے لیے چلو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ. ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ہے کیا؟ قرآن کی آیت. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت میں سے ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پڑھیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملے گی. تو جب ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک حرف نہیں, پوری ایک آیت ہے, پوری ایک آیت ہے. تو اب بتائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے قرآن کی آیت پڑھا تو اس میں ہمیں ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ہمیں ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اور یہ ہم یہ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت ہم کب پڑھتے ہیں؟ بارات جاتے ہوئے دیکھ کر نہیں, مکھیا کو دیکھ کر نہیں, کسی حاجی صاحب کو دیکھ کر نہیں. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے, ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بولو سیاح کون بنا؟ مردہ بنا کہ نہیں بنا؟ کہ اس نے مرا اور مر کر کے آپ کو آیت پڑھوایا. تم بولو مردہ ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ جب مردہ ذریعہ بنا تو اس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ یہ تو ایک فائدہ ہوا. اور دوسرا کہ ہم ایسے گھروں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, بیوی کہتی ہے کہ اٹھیے نماز جنازہ کا وقت ہو گیا, نماز جنازہ کے لیے چاہیے. ایسے آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں. چلیے آپ اگر غسل سے ہوتے بھی ہیں تو کم سے کم وضو تو کرتے ہی ہوں گے. وضو کرتے ہیں, اس کے بعد میت کے گھر میں جاتے ہیں, میت کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب میت کے ساتھ جتنے قدم چلتا ہے, میت کے ساتھ انسان جتنے قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 100 سال کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور آپ بتائیں کہ اس سے ہمیں مردوں سے زندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. یہ جو ایصال ثواب, بس میں 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یہ جو ایصال ثواب جسے عربی میں کہتے ہیں, اسی کو اردو میں ہم کبھی کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اردو میں کبھی ہم دیجا کہہ دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے یہ ایصال ثواب ہی, لیکن اگر یہ میت کے 3رے دن ہو تو دیجا کہہ دیتے ہیں, اگر 10ویں دن ہو تو 10واں کہہ دیتے ہیں. ہے ایصال ثواب ہی, ہے سب ایصال ثواب ہی. آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہے وہ پانی ہی, لیکن وہ آسمان سے برستا ہے تو اسے بارش کہہ دیتے ہیں. اگر وہی پانی نہر میں بہنے لگتا ہے تو نہر کہہ دیتے ہیں. ہے پانی ہی, اگر وہ ندی میں چلا گیا تو ہم اسے ندی کہہ دیتے ہیں. ہے وہ پانی ہی کنویں میں چلا گیا تو کنواں کہہ دیتے ہیں. ہے وہ پانی ہی, صرف نام بدل رہا ہے, ہر جگہ ہے پانی ہی. اگر برسا تو بارش, ندی میں گیا تو ندی, کنویں میں گیا تو کنواں, نہر میں گیا تو نہر, حوض میں گیا تو حوض. ہے وہ پانی ہی, صرف نام بدل رہا ہے, حقیقت نہیں بدلتی. بس اسی طریقے سے ہے یہ ایصال ثواب ہی. اگر یہ میت کے 3رے دن ہو تو تیجا کہہ دیتے ہیں, 10ویں دن ہو تو 10واں کہتے ہیں, 20ویں دن ہو تو 20واں کہتے ہیں, 40ویں دن ہو تو 40واں کہتے ہیں, برسی پہ ہو تو برسی کہہ دیتے ہیں, عرصہ پہ ہو تو عرصہ کہہ دیتے ہیں. اسی کو ہم کبھی مخدوم لنگر کہہ دیتے ہیں, اسی کو ہم کبھی خواجہ کی چھٹی کہہ دیتے ہیں. ہے یہ ایصال ثواب ہی, صرف نام بدل رہا ہے, حقیقت نہیں بدلتی, صرف نام بدل رہا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں یہ ایصال ثواب
کہاں سے ناجائز ہو گیا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور میں اگر کسی کوئی غلطی ہو تو میں تمام مخلوق کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔